اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ جماعت احمدیہ قادیان کا عقیدہ ہے کہ 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی یعنی پیشگوئی مسلم موعود کے مطابق مسلم موعود نے حضرت مرزا غلام احمد امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کے تخم سے پیدا ہونا تھا، آپ کی صلب سے پیدا ہونا تھا۔ سامعین کرام، یہ عقیدہ قطعی طور پر ایک جھوٹا عقیدہ ہے اور اس میں ذرا برابر بھی کوئی صداقت نہیں ہے۔ 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کو 2 وجودوں کی بشارات عنایت فرمائی تھی۔ ان دونوں میں سے ایک لڑکا تھا اور دوسرا غلام تھا۔ حضور علیہ السلام نے غلام کو پسر موعود اور مسلم موعود قرار دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام سے لڑکے کے سلسلے میں تو یہ وعدہ فرمایا تھا کہ یہ تیرا ہی جسمانی لڑکا ہوگا، لیکن غلام کے متعلق اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام سے ایسا کوئی وعدہ نہیں فرمایا تھا کہ وہ غلام آپ کا کوئی جسمانی لڑکا ہوگا یا وہ آپ کی صلب سے ہوگا یا وہ آپ کا روحانی لڑکا ہوگا وغیرہ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی میں فرماتا ہے، سو تجھے بشارت ہو کہ ایک وجیح اور پاک لڑکا تجھے دیا جائے گا۔ ایک ذکی غلام بریکٹ میں لڑکا، یہاں حضور علیہ السلام بریکٹ میں لفظ لڑکا لکھ کر اجتہاد فرماتے ہیں۔ ایک ذکی غلام لڑکا تجھے ملے گا، وہ لڑکا تیرے ہی تخم سے، تیری ہی ذریت و نسل ہوگا۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں وجیح اور پاک لڑکے کے متعلق تو بڑی وضاحت کے ساتھ یہ فرما دیا تھا کہ وہ لڑکا تیرے ہی تخم سے، تیری ہی ذریت و نسل ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ذکی غلام کے متعلق لڑکے کی طرح کچھ نہیں فرمایا تھا کہ وہ کیا ہوگا، وہ آپ کی روحانی ذریت میں سے ہوگا یا جسمانی ذریت میں سے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کی کوئی وضاحت نہیں فرمائی تھی۔ 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی کے نزول کے بعد حضرت امام مہدی و مسیح موعود مرزا غلام احمد علیہ السلام نے دونوں وجودوں کو یعنی وجیح و پاک لڑکا اور ذکی غلام کو ایک پیشگوئی سمجھتے ہوئے الہامی پیشگوئی کی اشاعت کے وقت ذکی غلام کے ساتھ بریکٹ میں لفظ لڑکا لکھا تھا، اور بریکٹ میں لفظ لڑکا حضور علیہ السلام کا اپنا اجتہادی لفظ ہے، نہ کہ الہامی، یا دوسرے لفظوں میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی یعنی پیشگوئی مسلم موعود کی اشاعت کے وقت حضور علیہ السلام نے اس پیشگوئی کے متعلق 2 اجتہاد فرمائے تھے۔ پہلا اجتہاد یہ کہ حضور علیہ السلام نے اس پیشگوئی کو یعنی 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی مسلم موعود کو ایک پیشگوئی یا ایک وجود کے متعلق پیشگوئی آپ نے اس کو سمجھا، اور یہ سمجھتے ہوئے آپ نے بریکٹ میں لفظ لڑکا ذکی غلام کے ساتھ بریکٹ میں لفظ لڑکا لکھ دیا۔ اور دوسرا اجتہاد یہ کہ اس پیشگوئی میں بشارت دیے گئے ذکی غلام کو آپ نے اپنا جسمانی لڑکا خیال کیا تھا۔ تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی یعنی پیشگوئی مسلم موعود کی اشاعت کے وقت حضور علیہ السلام نے اس پیشگوئی کے متعلق 2 اجتہاد کیے تھے۔ پہلا اجتہاد یہ کہ حضور علیہ السلام نے اس پیشگوئی کو ایک پیشگوئی یا ایک وجود کے متعلق پیشگوئی سمجھا، اور دوسرا اجتہاد یہ کہ اس پیشگوئی میں بشارت دیے گئے ذکی غلام کو آپ نے اپنا جسمانی لڑکا سمجھا۔ سامعین کرام، میں پھر عرض کرتا ہوں کہ ذکی غلام کو ملہم نے اپنا جسمانی لڑکا خیال کرتے ہوئے اس کے ساتھ بریکٹ میں لفظ لڑکا لکھا ہے، اور یہ بریکٹ میں لڑکا الہامی لفظ نہیں ہے بلکہ ملہم کا یعنی حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام جن پر یہ پیشگوئی نازل ہوئی تھی، آپ کا ذکی غلام کے متعلق اپنا قیاس اور اجتہاد ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی زندگی میں
یہ اجتہاد درست ثابت ہوا تھا یا کہ غلط؟ حضور علیہ السلام کی زندگی میں پیش آنے والے حالات و واقعات نے ان اجتہاد کی تصدیق کی تھی یا کہ نفی کی تھی؟ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ حضور علیہ السلام پر نازل ہونے والے کلام الہی نے ان اجتہاد کو درست قرار دیا تھا یا کہ غلط؟ سامعین اکرام، آئے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان اجتہاد کی کیا حقیقت ظاہر ہوتی ہے۔ مورخہ 7 اگست 1887 کے دن بشیر احمد اول پیدا ہوئے۔ حضور علیہ السلام اس کے متعلق اپنے اشتہار بنامے خوشخبری میں فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں: اے ناظرین، میں آپ کو بشارت دیتا ہوں کہ وہ لڑکا جس کے تولد کے لیے میں نے اشتہار 8 اپریل 1886 میں پیشگوئی کی تھی اور اللہ تعالیٰ سے الہام پا کر اپنے کھلے کھلے بیان میں لکھا تھا کہ اگر وہ حمل موجودہ میں پیدا نہ ہوا تو دوسرے حمل میں جو اس کے قریب ہے ضرور پیدا ہو جائے گا۔ آج 16 ذی-القعدہ 1304 مطابق 7 اگست 1887 میں 12 بجے رات کے بعد 1:30 بجے کے قریب وہ مولود مسعود پیدا ہو گیا۔ الحمدللہ ذالک۔ اس کا حوالہ ہے مجموعہ اشتہارات جلد اول صفحہ 141۔ آپ علیہ السلام نے یعنی حضرت مرزا غلام احمد امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام نے بشیر اول کی پیدائش پر اس لڑکے کو مولود مسعود کا نام دے کر اسے پیشگوئی مسلم موت کے مصداق ہونے کا واضح اشارہ فرما دیا تھا، لیکن رضائے الہی کے تحت یہ بچہ 15 ماہ زندہ رہ کر 4 نومبر 1888 کے دن فوت ہو گیا۔ چنانچہ 4 دسمبر 1888 کو حضرت امام مہدی و مسیح موعود حضرت مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خط لکھتے ہیں۔ آپ اس خط میں فرماتے ہیں یہ عبارت کے خوبصورت پاک لڑکا یہاں سے لے کر جو آسمان سے آتا ہے یہاں تک، یہ تمام عبارت چند روزہ زندگی کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ مہمان وہی ہوتا ہے جو چند روز رہ کر چلا جاوے اور دیکھتے ہی دیکھتے رخصت ہو جائے، اور بعد کا فکرہ مسلم موت کی طرف اشارہ ہے اور اخیر تک اس کی تعریف ہے۔ 20 فروری 1886 کی پیشگوئی 2 پیشگوئیوں پر مشتمل تھی۔ 20 فروری 1886 کی پیشگوئی 2 پیشگوئیوں پر مشتمل تھی جو غلطی سے ایک سمجھی گئی، اور پھر بعد میں الہام الہی نے اس غلطی کو رفع کر دیا۔ سامعین کرام، آپ نے دیکھا کہ اپنے اس بیان میں حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ آپ نے غلطی سے 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی کو ایک پیشگوئی یا ایک وجود کے متعلق پیشگوئی سمجھا تھا، اور بشیر احمد اول کی وفات پر الہام الہی نے آپ کی اس غلطی کو آپ پر واضح فرما دیا، جس کا آپ نے یہاں اظہار فرمایا ہے۔ تو اس کا حوالہ ہے تذکرہ صفحہ 109، مکتوب 4 دسمبر 1888 بنام حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مکتوبات احمد جلد 2 صفحہ 75۔ حضور علیہ السلام کے ان الفاظ سے ظاہر ہے کہ بشیر احمد اول کی وفات پر حضور علیہ السلام کو الہاماً پتہ چل چکا تھا کہ 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی کے متعلق آپ کا یہ اجتہاد کہ یہ پیشگوئی ایک پیشگوئی ہے یا ایک وجود کے متعلق پیشگوئی ہے غلط تھا، اور یہ کہ یہ پیشگوئی ایک پیشگوئی کے بجائے 2 پیشگوئیوں پر مشتمل ہے۔ اب ہمیں حضور علیہ السلام کے اپنے الفاظ سے بخوبی علم ہو گیا کہ 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی میں 2 وجودوں کی بشارت دی گئی تھی۔ الہامی پیشگوئی کا حصہ وہ لڑکا تیرے ہی تخم سے تیری ہی ذریت و نسل ہوگا، خوبصورت پاک لڑکا تمہارا مہمان آتا ہے، یہاں سے لے کر مبارک وہ جو آسمان سے آتا ہے، اس حصے کو حضور علیہ السلام نے حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام جن پر یہ پیشگوئی نازل ہوئی تھی، آپ نے بشیر احمد اول پر چشمہ فرما کر اس کے متعلق فرما دیا۔ حضور علیہ السلام کے اس فرمان کے مطابق ذکی غلام یعنی پسر موعود یا مسلم موعود کے متعلق جو عبارت یا پیشگوئی ہے وہ اس فکرے سے شروع ہوتی ہے، اس کے ساتھ فضل ہے جو اس کے آنے کے ساتھ آئے گا، اور یہاں سے لے کے آخر تک وکانا امرا مقضیہ۔ اس کا حوالہ ہے مجموعہ اشتہارات جلد اول صفحہ 100 تا 102۔ اب ظاہر ہے الہامی پیشگوئی میں حضور علیہ السلام کو 2 وجودوں کا ہی الہامی پیشگوئی مسلم موعود میں 2 وجودوں کا ہی ذکر ہے،
ایک وجی اور پاک لڑکا اور دوسرا ذکی غلام۔ وجی اور پاک لڑکا تو بشیر احمد اول کی شکل میں پیدا ہو کر پیشگوئی کے الفاظ کے مطابق دوبارہ آسمان کی طرف اٹھا لیا گیا۔ اب پیچھے دوسرا وجود یعنی ذکی غلام رہ گیا تھا، اور اسی کو حضور علیہ السلام نے پسر موت قرار دیا، اور اسی کے متعلق آپ نے فرمایا تھا، اور بعد کا فکرہ مسلم موت کی طرف اشارہ ہے، اور اخیر تک اس کی تعریف ہے۔ ذکی غلام کے متعلق آپ نے بریکٹ میں لفظ لڑکا لکھ کر اس ذکی غلام کو اپنا جسمانی لڑکا ہونے کا اجتہاد بھی فرمایا تھا۔ اب سوال یہ رہ جاتا ہے کہ 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی کے اصل مصداق یعنی ذکی غلام کا کیا معاملہ ہے؟ ذکی غلام کے متعلق جو آپ نے اجتہاد کیا تھا کہ وہ آپ کا جسمانی لڑکا ہوگا، کیا وہ حضور علیہ السلام کے گھر میں پیدا ہوا تھا؟ خاکسار جواباً عرض کرتا ہے کہ موعود ذکی غلام جس کو حضور علیہ السلام نے پسر موعود اور مسلم موعود قرار دیا تھا، وہ مبشر الہامات کے مطابق یعنی وہ الہامات جو آپ کی وفات تک آپ پر نازل ہوتے رہے کے مطابق حضور علیہ السلام کے گھر میں پیدا ہی نہیں ہوا تھا، تو پھر جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب پسر موعود یا مسلم موعود کس طرح ہو سکتے ہیں؟ خاکسار اس کی تفصیل بیان کرتا ہے۔ سامعین کرام، وجی اور پاک لڑکا یعنی بشیر احمد اول کی وفات کے بعد بھی حضور علیہ السلام غلام کو اپنا جسمانی لڑکا سمجھنے کے قیاس پر قائم رہتے ہوئے 1 دسمبر 1888 کو سبز اشتہار یعنی حقانی تقریر بر واقعہ وفات بشیر میں فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں، اور خدا تعالیٰ نے مجھ پر یہ بھی ظاہر کیا کہ 20 فروری 1886 کی پیشگوئی حقیقت میں 2 سعید لڑکوں کے پیدا ہونے پر مشتمل تھی۔ اور اس عبارت تک کہ مبارک وہ جو آسمان سے آتا ہے پہلے بشیر کی نسبت پیش ہوئی ہے کہ جو روحانی طور پر نزول رحمت کا موجب ہوا، اور اس کے بعد کی عبارت دوسرے بشیر کی نسبت ہے۔ اس کا حوالہ ہے سبز اشتہار تصنیف 1 دسمبر 1888، روحانی خزائن جلد 2 صفحہ 463 حاشیہ۔ اسی سبز اشتہار میں آگے جا کر حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام حاشیہ میں فرماتے ہیں، اور یہ دھوکہ کھانا نہیں چاہیے کہ جس پیشگوئی کا ذکر ہوا ہے وہ مسلم موعود کے حق میں ہے، کیونکہ بذریعہ الہام صاف طور پر کھل گیا ہے کہ یہ سب عبارتیں پسر متوفی کے حق میں ہیں، اور مسلم موعود کے حق میں جو پیشگوئی ہے وہ اس عبارت سے شروع ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ فضل ہے جو اس کے آنے کے ساتھ آئے گا۔ پس مسلم موعود کا نام الہامی عبارت میں فضل رکھا گیا، اور نیز دوسرا نام اس کا محمود اور تیسرا نام اس کا بشیر ثانی بھی ہے، اور ایک الہام میں اس کا نام فضل عمر ظاہر کیا گیا ہے، اور ضرور تھا کہ اس کا آنا مورز التوا میں رہتا جب تک یہ بشیر جو فوت ہو گیا ہے پیدا ہو کر پھر واپس اٹھایا جاتا، کیونکہ یہ سب امور حکمت الہیہ نے اس کے قدموں کے نیچے رکھے تھے، اور بشیر اول جو فوت ہو گیا ہے بشیر ثانی کے لیے بطور ارحاس تھا، اس لیے دونوں کا ایک ہی پیشگوئی میں ذکر کیا گیا۔ اس کا حوالہ ہے سبز اشتہار تصنیف 1 دسمبر 1888 صفحہ 467۔ سامعین کرام، اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ بشیر ثانی پیدا ہوتا ہے تو کیا حضور علیہ السلام اپنے سبز اشتہار والے بیان پر قائم رہتے ہیں، یا دوسرے الفاظ میں جب بشیر ثانی پیدا ہوا تھا تو کیا حضور علیہ السلام نے اپنے سبز اشتہار والے بیان کے مطابق اس کو ذکی غلام یا مسلم موعود یا پسر موعود قرار دیا تھا؟ تو میں جواباً عرض کرتا ہوں کہ جب بشیر ثانی پیدا ہوا تو حضرت امام مہدی و مسیح موعود مرزا غلام احمد علیہ السلام نے سبز اشتہار والے اپنے بیان سے یا اپنی رائے سے رجوع فرما لیا تھا، یعنی اپنی رائے کو بدل لیا تھا، واپس لے لیا تھا، جیسا کہ آپ علیہ السلام بشیر ثانی کی پیدائش کے موقع پر اپنے اشتہار تکمیل تبلیغ کی حاشیہ میں فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں آج 12 جنوری 1879 ہے، 79 میں بمطابق 9 جمادی الاول 1306 روز شنبہ میں اس عاجز کے گھر میں بفضل ہی تعالیٰ ایک لڑکا پیدا ہو گیا ہے جس کا نام بالفعل محض توافل کے طور پر بشیر اور محمود بھی رکھا گیا ہے،
اور کامل انکشاف کے بعد پھر اطلاع دی جائے گی، مگر ابھی تک مجھ پر یہ نہیں کھلا کہ یہی لڑکا مسلم موعود اور عمر پانے والا ہے یا وہ کوئی اور ہے، لیکن میں جانتا ہوں اور محکم یقین سے جانتا ہوں کہ خدا تعالیٰ اپنے وعدے کے موافق مجھ سے معاملہ کرے گا، اور اگر ابھی تک اس موعود لڑکے کے پیدا ہونے کا وقت نہیں آیا تو دوسرے وقت میں وہ ظہور پذیر ہوگا، اور اگر مدت مقررہ سے ایک دن بھی باقی رہ جائے گا تو خدا عز و جل اس دن کو ختم نہیں کرے گا جب تک اپنے وعدہ کو پورا نہ کر لے۔ مجھے ایک خواب میں اس مسلم موت کی نسبت زبان پر یہ شعر جاری ہوا تھا: اے فخر رسول قرب تو معلوم شد، دیر آمدہ ہے ذرا ہے دور آمدہ ہے۔ پس اگر حضرت باری جل شانہ کے ارادہ میں دیر سے مراد اسی قدر دیر ہے جو اس پسر کے پیدا ہونے میں، جس کا نام بطور توافل بشیر الدین محمود رکھا گیا ہے، ظہور میں آئی، تو تعجب نہیں کہ یہی لڑکا موعود لڑکا ہو، ورنہ وہ بفضل ہی تعالی دوسرے وقت پر آئے گا۔ اس کا حوالہ ہے مجموعہ اشتہارات جلد اول صفحہ 191 تا 192 حاشیہ۔ سامعین کرام، اب درج بالا تکمیل تبلیغ اشتہار کے حاشیہ میں حضور علیہ السلام کے الفاظ سے اولاً قطعی طور پر ثابت ہو گیا کہ سبز اشتہار میں حضور علیہ السلام نے یہ جو فرمایا تھا کہ اس کے بعد کی عبارت دوسرے بشیر کی نسبت ہے۔ بشیر ثانی کی پیدائش کے موقع پر حضور علیہ السلام نے اپنے اس بیان اور اجتہادی خیال کو بدل لیا اور یہ فرمانے کی بجائے کہ بشیر ثانی ہی موعود ذکی غلام یا مسلم موعود ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ابھی تک مجھ پر یہ نہیں کھلا کہ یہی لڑکا مسلم موعود اور عمر پانے والا ہے یا وہ کوئی اور ہے۔ ثانیاً یہ کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بشیر ثانی کا نام بالفعل محض توافل کے طور پر بشیر اور محمود بھی رکھا گیا ہے، اور کامل انکشاف کے بعد پھر اطلاع دی جائے گی۔ ثالثاً یہ کہ حضور علیہ السلام نے پسر موعود یعنی موعود ذکی غلام مسیح الزماں، جس کو آپ نے مسلم موعود قرار دیا تھا، کے متعلق کامل الہی انکشاف کے بعد افراد جماعت کو اطلاع دینے کا وعدہ فرمایا تھا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ بعد ازاں حضور علیہ السلام نے کامل الہی انکشاف کے بعد کیا بشیر ثانی کو پسر موعود یا مسلم موعود قرار دیا تھا؟ آپ کو یاد رہے کہ حضور علیہ السلام نے بعد ازاں اپنے وعدہ کے مطابق اپنی زندگی کی آخری سانس تک بشیر ثانی یا مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کو کبھی پسر موعود یا مسلم موعود قرار نہیں دیا تھا۔ آپ کو یہ بھی واضح رہے کہ حضور علیہ السلام نے اپنی تحریرات میں بارہا فرمایا ہے کہ میرا کہنا اور خدا تعالیٰ کا فرمانا ایک برابر نہیں ہو سکتا۔ انسانی اجتہاد میں غلطی ممکن ہے لیکن کلام الہی میں غلطی ہرگز نہیں ہو سکتی۔ مثال کے طور پر آپ فرماتے ہیں، اب فرض کے طور پر کہتا ہوں کہ اگر ہم اپنے اجتہاد سے کسی بچے پر یہ خیال بھی کر لیں کہ شاید یہ وہی پسر موعود ہے اور ہمارا اجتہاد خطا جائے تو اس میں الہام الہی کا کیا قصور؟ کیا نبیوں کے اجتہادات میں اس کا کوئی نمونہ نہیں؟ اس کا حوالہ ہے آسمانی فیصلہ 1891 روحانی خزائن جلد 4 صفحہ 341۔ اسی طرح آپ ایک دوسری جگہ فرماتے ہیں، اور یہ کہنا کہ اس لڑکے یعنی بشیر احمد اول کو بھی مسعود کہا ہے تو اے نابکار، مسعودوں کی اولاد مسعود ہی ہوتی ہے الا شاذ و نادر۔ کون باپ ہے جو اپنے لڑکے کو سعادت اتوار نہیں بلکہ شکاوت اتوار کہتا ہے؟ کیا تمہارا یہی طریق ہے؟ اور بالفرض اگر میری یہی مراد ہوتی تو میرا کہنا اور خدا کا کہنا ایک نہیں ہے۔ میں انسان ہوں، ممکن ہے کہ اجتہاد سے ایک بات کہوں اور وہ صحیح نہ ہو۔ اس کا حوالہ ہے حجت اللہ 1897 روحانی خزائن جلد 12 صفحہ 158۔ اسی طرح آپ علیہ السلام اپنے ایک شعر میں فرماتے ہیں، خدا کی قول سے قول بشر کیوں کر برابر ہو، وہاں قدرت یہاں درماندگی، فرق یہ نمایاں ہے۔ حضور علیہ السلام کی ان دونوں اقتباسات اور شعر سے دو نتائج برآمد ہوتے ہیں۔ اولاً یہ کہ کلام الہی جو کسی مرسل پر نازل ہوتا ہے وہ ہر قسم کی غلطیوں سے پاک ہوتا ہے، جبکہ نبی چونکہ بشر ہوتے ہیں لہٰذا کسی پیشگوئی کے تعین کے سلسلے میں ان سے اجتہادی غلطی واقع ہو سکتی ہے۔ ثانیاً یہ کہ کسی پیشگوئی کے تعین کے سلسلے میں اگر ملہم کے اجتہاد
اور اس کے الہامی کلام میں کوئی تضاد پیدا ہو جائے تو ہمیں ان دونوں کلاموں میں تطبیق پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اگر ان میں تطبیق نہ ہو سکے تو ہمیں بہرحال ملہم کے الہامی کلام کی پیروی کرنی چاہیے، ہمیں بہرحال ملہم کے الہامی کلام کی پیروی کرنی چاہیے۔ حضور علیہ السلام نے اپنے درج بالا الفاظ میں ہمیں نصیحت فرما دی ہے کہ اگر میں اپنے کسی لڑکے کے متعلق یہ کہہ بھی دوں یا تعین کر دوں کہ یہ لڑکا پسر موعود یا مسلم موعود ہے، لیکن اگر مجھ پر نازل ہونے والے مبشر الہامات میرے تعین کی نفی فرما دے تو تم میرے تعین کو میری اجتہادی غلطی سمجھ کر چھوڑ دینا اور مجھ پر نازل ہونے والے مبشر الہامی کلام کی پیروی کرنا۔ سامعین کرام، آپ کو یہ بھی یاد رہے کہ 1894 تک حضرت مہدی و مسیح موعود مرزا غلام احمد علیہ السلام نے ذکی غلام یعنی پسر موعود یا مسلم موعود کا کوئی تعین نہیں کیا تھا۔ مثلا ستمبر 1894 میں عبدالحق غزنوی کے اعتراض کے جواب میں آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ سچ ہے کہ 8 اپریل 1894 ہم نے اطلاع دی تھی کہ ایک لڑکا ہونے والا ہے، سو پیدا ہو گیا۔ ہم نے اس لڑکے کا نام مولود موعود نہیں رکھا تھا، صرف لڑکے کے بارے میں پیش گوئی تھی، اور اگر ہم نے کسی الہام میں اس کا نام مولود موعود رکھا تھا تو تم پر کھانا حرام ہے جب تک وہ الہام پیش نہ کرو، ورنہ لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اس کا حوالہ ہے انوار الاسلام روحانی خزائن جلد 9 صفحہ 40۔ حضور علیہ السلام کے اس رسالے انوار الاسلام کی تاریخ تصنیف 5 ستمبر 1894 ہے، اور اس وقت حضور علیہ السلام کے 2 لڑکے زندہ موجود تھے، یعنی بشیر الدین محمود احمد صاحب، بشیر احمد صاحب۔ لہٰذا یہ ثابت ہوا کہ حضور علیہ السلام کا یہ حوالہ اس امر کی تصدیق کر رہا ہے کہ آپ علیہ السلام نے 1894 تک اپنے کسی لڑکے کے متعلق مولود موعود یا مسلم موعود ہونے کا انکشاف نہیں فرمایا تھا، اور اگر موجودہ لڑکوں یعنی بشیر الدین محمود احمد صاحب اور بشیر احمد صاحب میں سے کسی کو آپ نے مولود موعود یا مسلم موعود قرار دیا ہوتا تو یہاں آپ اس کا ذکر فرماتے اور کہتے کہ میں نے اپنے فلاں لڑکے کو مولود موعود یا مسلم موعود قرار دیا ہے، جبکہ آپ علیہ السلام نے ایسا نہیں فرمایا، اور اس طرح یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ 12 جنوری 1889 تک کیا 1894 تک بھی آپ نے اپنے کسی لڑکے کو مولود موعود یعنی پسر موعود یا مسلم موعود قرار نہیں دیا تھا۔ میں آپ پر یہ بھی واضح کرنا چاہتا ہوں کہ حضور علیہ السلام نے مئی 1897 تک بھی ذکی غلام یعنی پسر موعود یا مسلم موعود کا کوئی تعین نہیں فرمایا تھا۔ مثلا 1897 میں حضور علیہ السلام نے اپنے کسی مخالف کے جواب میں رسالہ حجت اللہ میں آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، بے شک مجھے الہام ہوا تھا کہ موعود لڑکے سے قومیں برکت پائیں گی، مگر ان اشتہارات میں کوئی ایسا الہی الہام نہیں جس نے کسی لڑکے کی تخصیص کی ہو کہ یہی موعود ہے، اگر ہے تو لعنت ہے تجھ پر اگر تو وہ الہام پیش نہ کرے۔ میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں، بے شک مجھے الہام ہوا تھا کہ موعود لڑکے سے قومیں برکت پائیں گی، مگر ان اشتہارات میں کوئی ایسا الہی الہام نہیں جس نے کسی لڑکے کی تخصیص کی ہو کہ یہی موعود ہے، اگر ہے تو تجھ پر لعنت ہے تجھ پر اگر تو وہ الہام پیش نہ کرے۔ اس کا حوالہ ہے حجت اللہ روحانی خزائن جلد 12 صفحہ 158۔ رسالہ حجت اللہ کی تاریخ تصنیف 26 مئی 1897 ہے، 26 مئی 1897۔ حضور علیہ السلام کے یہ الفاظ اس امر کی تصدیق کر رہے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے مئی 1897 تک اپنے کسی لڑکے کے متعلق مولود موعود پسر موعود یا مسلم موعود ہونے کا کوئی تعین نہیں فرمایا تھا، جبکہ اس وقت آپ کے 3 لڑکے یعنی بشیر الدین محمود احمد صاحب، بشیر احمد صاحب اور شریف احمد صاحب موجود تھے۔ ہاں، حضور علیہ السلام کو وجی اور پاک لڑکا کی بشارت ہوئی تھی، اور اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قطعی طور پر یہ وعدہ فرمایا تھا کہ وہ لڑکا تیرے ہی تخم سے تیری ہی ذریت و نسل ہوگا۔ اس بشارت کا اولاً مصداق بشیر احمد اول تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے شیر خارگی میں وفات دے کر اپنے پاس بلا لیا اور ساتھ ہی اس کے مسیر کا وعدہ بھی دے دیا،
بشیر احمد اول کے بدلے میں یا اس کے مثیل کے طور پر جو لڑکا پیدا ہونا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کا نام حضور علیہ السلام کو بشیر اور محمود بتایا تھا، لہٰذا جب وہ لڑکا پیدا ہوا تو حضور علیہ السلام نے اس کا نام بشیر الدین محمود رکھا۔ اس طرح یہ قطعی طور پر ثابت ہو گیا کہ خلیفہ ثانی صاحب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کا الہامی طور پر مثیل بشیر احمد اول ہونا تو مسلم ہے، لیکن ذکی غلام یا پسر مود یا مسلم مود ہونا ہرگز نہیں۔ سامعین کرام، اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حضور علیہ السلام نے اشتہار تکمیل تبلیغ کے حاشیہ میں کیے گئے اپنے کامل انکشاف کے وعدے کے مطابق اپنے جس لڑکے کے متعلق کہا تھا کہ میرا یہ لڑکا 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی کے مطابق مولود مسعود اور 3 کو 4 کرنے والا ہے، آپ کا وہ لڑکا دراصل صاحبزادہ مبارک احمد تھا۔ حضور علیہ السلام اپنی کتاب انجام آتم روحانی خزائن جلد 11 صفحہ 182 پر فرماتے ہیں، یہ عربی عبارت ہے، میں اس کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ نے میرے بیٹوں کے متعلق خوشخبری پر خوشخبری دی، یہاں تک کہ ان کا عدد 3 تک پہنچ گیا، اور ان کے وجود سے پہلے الہام کے ساتھ ان کی بشارت دی۔ سو میں نے ان خبروں کو ان کے پیدا ہونے سے پہلے خاص و عام میں شائع کیا، اور تم ان اشتہاروں کو پڑھتے ہو، پھر تعصب کی وجہ سے ان کی پرواہ نہیں کرتے۔ اور میرے رب نے اپنی رحمت سے مجھے چوتھے کی خوشخبری دی اور فرمایا وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا، اور فرمایا کہ وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ پہلے تینوں لڑکے یعنی بشیر الدین محمود احمد صاحب، بشیر احمد صاحب اور شریف احمد صاحب جو زندہ موجود تھے، ان کے ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام پر کامل انکشاف فرما دیا اور بذریعہ الہام آپ علیہ السلام کو بتا دیا کہ 3 کو 4 کرنے والا ابھی پیدا ہونا باقی ہے۔ یہ الہامی یقین تھا جس میں غلطی کا احتمال نہیں ہو سکتا، اور یہ آئندہ پیدا ہونے والا اور 3 کو 4 کرنے والا وہی لڑکا تھا جس کی بشارت 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی میں آپ کو دی گئی تھی، اور پھر حتیٰ کہ 14 جون 1899 کا وہ دن آ گیا جب آپ علیہ السلام کا یہ چوتھا لڑکا آپ کے ہاں پیدا ہو گیا۔ سامعین کرام، آئیں اب دیکھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے اپنے چوتھے لڑکے صاحبزادہ مبارک احمد کی پیدائش کے موقع پر کیا فرمایا تھا۔ آپ علیہ السلام اپنی کتاب تریاق القلوب روحانی خزائن جلد 15 صفحہ 221 پر فرماتے ہیں، اور میرا چوتھا لڑکا مبارک احمد ہے، اس کی نسبت پیشگوئی اشتہار 20 فروری 1886 میں کی گئی۔ 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی ہی پیشگوئی مسلم موعود ہے، اور اس کا اطلاق آپ نے اپنے چوتھے صاحبزادہ مبارک احمد پر کیا، اس کی پیدائش پر۔ اور میرا چوتھا لڑکا مبارک احمد ہے، اس کی نسبت پیشگوئی 20 فروری 1886 میں کی گئی۔ اشتہار تکمیل تبلیغ کے بعد حضور علیہ السلام نے اس قسم کے الفاظ نہ بشیر الدین محمود احمد کے متعلق، نہ بشیر احمد کے متعلق، اور نہ ہی شریف احمد کے متعلق کہے تھے۔ پھر حضور علیہ السلام اپنی کتاب تریاق القلوب کے صفحہ 221 پر فرماتے ہیں، اور فرماتے ہیں سو خدا تعالیٰ نے میری تصدیق کے لیے اور تمام مخالفوں کی تکذیب کے لیے اور عبدالحق غزنوی کو متنبہ کرنے کے لیے اس پسرے چہارم کی پیشگوئی کو 14 جون 1899 میں، جو مطابق 4 صفر 1317 تھی، بروز 4 شنبہ پورا کر دیا، یعنی وہ مولود مسعود چوتھا لڑکا تاریخ مذکورہ میں پیدا ہو گیا۔ حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام اپنی اسی کتاب تریاق القلوب کے صفحہ نمبر 223 پر اس چوتھے صاحبزادہ کے متعلق مزید فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں سو صاحبوں، وہ دن آ گیا اور وہ چوتھا لڑکا جس کا ان کتابوں پہ 4 مرتبہ وعدہ دیا گیا تھا، سفر 1317 کی چوتھی تاریخ میں بروز 4 شنبہ پیدا ہو گیا۔ عجیب بات ہے کہ اس لڑکے کے ساتھ 4 کی عدد کو ہر ایک پہلو سے تعلق ہے۔ اس کی نسبت 4 پیشگوئیاں ہوئیں۔ یہ 4 سفر 1317 کو پیدا ہوا۔ اس کی پیدائش کا دن ہفتہ کا چوتھا دن تھا، یعنی بدھ۔ یہ دوپہر کے بعد چوتھے گھنٹہ میں پیدا ہوا اور یہ خود چوتھا تھا۔ حضرت بانی جماعت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے اپنی کتاب تریاق القلوب میں صاحبزادہ مبارک احمد صاحب کے متعلق مولود مسعود اور اس لڑکے کی نسبت پیشگوئی اشتہار 20 فروری 1886 میں کی گئی تھی،
اور 3 کو 4 کرنے والا فرما کر بڑے واضح رنگ میں اسے پیشگوئی مسلم موعود یا پسر موعود یا مسلم موعود قرار دیا تھا۔ اشتہار تکمیل تبلیغ میں کیے گئے اپنے کامل انکشاف کے وعدہ کے مطابق حضرت مہدی و مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے چوتھے لڑکے صاحبزادہ مبارک احمد صاحب کے متعلق اس کے پسر موعود یا مسلم موعود ہونے کا تعین فرمایا تھا۔ لہٰذا اس 3 کو 4 کرنے والے اور مولود مسعود لڑکے کے متعلق اللہ تعالیٰ کی کیا تقدیر ظاہر ہوئی، یعنی بعد میں پھر اس کے متعلق کیا تقدیر ظاہر ہوئی، اس ضمن میں جواباً عرض ہے کہ اوائل ستمبر 1907 میں حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام نے ایک منظر خواب دیکھا، جیسا کہ آپ فرماتے ہیں، خواب دیکھا کہ ایک پانی کا گھڑا ہے، مبارک احمد اس میں داخل ہوا اور غرق ہو گیا، بہت تلاش کیا گیا مگر کچھ پتہ نہیں ملا، پھر آگے چلے گئے تو اس کی بجائے ایک اور لڑکا بیٹھا ہے۔ اس کا حوالہ ہے تذکرہ صفحہ 618۔ بعد ازاں 16 ستمبر 1907 کے دن مبارک احمد صاحب فوت ہو گئے، لیکن مبارک احمد صاحب کی وفات کے بعد اسی دن یعنی 16 ستمبر 1907 کے دن اللہ تعالیٰ نے پھر حضور علیہ السلام کو ایک حلیم غلام کی بشارت دے دی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ حلیم، ہم تجھے ایک حلیم غلام کی بشارت دیتے ہیں۔ اس کا حوالہ ہے تذکرہ صفحہ 619۔ اب حلیم ہونا تو مسلم موعود کی ایک علامت ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ اس کے متعلق فرماتا ہے وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا اور دل کا حلیم، اور علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا۔ اشتہار 20 فروری 1886۔ لہٰذا یہ حلیم غلام کوئی نیا غلام نہیں تھا بلکہ پسر موعود یعنی مسلم موعود ہی تھا۔ اکتوبر 1907 میں اللہ تعالیٰ نے اس حلیم غلام کو مبارک احمد کا مثیل قرار دے کر پسر موعود یا مسلم موعود کی پیشگوئی کو آگے مبارک احمد کے مثیل کی طرف منتقل کر دیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ حلیم ينزل منزل المبارک ساکیہ آمدن عید مبارک بادت، تذکرہ صفحہ 622۔ ترجمہ اس کا اس طرح ہے کہ ہم تجھے ایک حلیم غلام کی بشارت دیتے ہیں جو مبارک احمد کی شبیہ ہوگا، ایسا کہ عید کا آنا تجھے مبارک ہو۔ اسی طرح یہ پیشگوئی پسر موعود یا مسلم موعود مبارک احمد سے منتقل ہو کر آگے اس کے مثیل کی طرف چلی گئی، جیسا کہ حضور علیہ السلام اپنے اشتہار 5 نومبر 1907 میں فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں لیکن خدا کی قدرتوں پر قربان جاؤں کہ جب مبارک احمد فوت ہوا، ساتھ ہی خدا تعالیٰ نے یہ الہام کیا اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ حلیم ينزل منزل المبارک، یعنی ایک حلیم غلام کی ہم تجھے خوشخبری دیتے ہیں جو بمنزلہ مبارک احمد کے ہوگا اور اس کا قائم مقام اور اس کا شبیہ ہوگا۔ پس خدا تعالیٰ نے نہ چاہا کہ دشمن خوش ہو، اس لیے اس نے بمجرد وفات مبارک احمد کے ایک دوسرے لڑکے کی بشارت دے دی تاکہ یہ سمجھا جائے کہ مبارک احمد فوت نہیں ہوا بلکہ زندہ ہے۔ اس کا حوالہ ہے تذکرہ صفحہ 622۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کی وحی مطلوع جو حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، وہ تو ہمیں بتا رہی ہے کہ پیشگوئی پسر موعود یا مسلم موعود تو مبارک احمد سے بھی آگے اس کے مثیل کی طرف چلی گئی ہے۔ مبارک احمد کی وفات کے بعد حضور علیہ السلام کے گھر میں مثیل مبارک احمد کے طور پر کوئی جسمانی لڑکا پیدا نہیں ہوا تھا، اور اس طرح یہ الہامی پیشگوئی آپ علیہ السلام کے جسمانی لڑکوں سے نکل کر آپ کی روحانی ضروریت یعنی آپ کی جماعت کی طرف منتقل ہو گئی۔ ذکی غلام یعنی پسر موعود یا مسلم موعود سے متعلق آخری الہامی بشارت 6-7 نومبر 1907 ہوئی، چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سَأَحَبُّ لَكَ غُلَامًا زَكِيًّا رَبِّ هَبْ لِي ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَحْيَىٰ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ۔ آمدن عید مبارک بادت، عید تو ہے چاہے کرو یا نہ کرو۔ اس کا حوالہ ہے تذکرہ صفحہ 626۔ اس کا ترجمہ اس طرح ہے کہ ایک ذکی غلام کی بشارت دیتا ہوں، اے میرے خدا پاک اولاد مجھے بخش، میں تجھے ایک غلام کی بشارت دیتا ہوں جس کا نام یحییٰ ہے۔ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے اصحاب فیل کے ساتھ کیا کیا؟ عید کا آنا تیرے لیے مبارک ہو، عید تو ہے چاہے کرو یا نہ کرو۔ 20 فروری 1886 کی مفصل الہامی پیشگوئی میں مسلم موعود کی الہامی بشارت ذکی غلام کے الفاظ کے ساتھ نازل ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے 6-7 نومبر 1907 کے دن آخری بار
پھر انہی الفاظ میں الہامی بشارت دے کر نہ صرف اس حقیقت پر مہر تصدیق ثبت کر دی کہ مسلم موعود نے اپنی آخری بشارت 6-7 نومبر 1907 کے بعد پیدا ہونا ہے، علاوہ اس کے اس بات کا بھی فیصلہ فرما دیا کہ حضور علیہ السلام کے جسمانی لڑکے اس الہامی پیشگوئی کی بشارت دائرہ بشارت میں نہیں آتے۔ سامعین کرام، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے ان دلائل سے، اور حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام پر نازل ہونے والے کلام الہی سے جس کا آغاز 1881 میں ہوا تھا کہ اس الہام سے کہ انا نبشرک بغلام حسین، اور پھر 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی نازل ہوئی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 11 الہامی بشارات نازل فرمائی، اور ان 11 میں سے 9 الہامی بشارات مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کی پیدائش کے بعد نازل ہوئی۔ تو قرآن کریم کی روشنی میں امام وقت حضرت عبدالغفار جمبہ علیہ السلام کا یہ دعویٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں وہی ذکی غلام مسلم موعود بنایا ہے جس کی بشارت اللہ تعالیٰ کو 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی مسلم موعود میں دی گئی تھی، اور آپ کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر یہ واضح آپ کو یہ بتایا ہے کہ جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کا دعویٰ قطعی طور پر جھوٹا ہے۔ جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب تو پیشگوئی مسلم موعود کے دائرہ بشارت میں نہیں آتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی روشنی میں آپ کو یہ بتایا کہ جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کا دعویٰ مسلم موعود پیشگوئی مسلم موعود کے دائرہ بشارت میں نہیں آتا، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ جب بھی وہ اپنے کسی نبی کو، کسی ولی کو غلام کی بشارت دیتا ہے، کسی لڑکے کی پیدائش کی بشارت دیتا ہے، کسی بچے کی پیدائش کی بشارت دیتا ہے، تو وہ بچہ اس بشارت کے وقت اس نبی یا ولی کے گھر میں موجود نہیں ہوتا، وہ ابھی پیدا نہیں ہوا ہوتا، وہ ہمیشہ اپنی بشارت کے بعد پیدا ہوتا ہے۔ اور جب وہ بچہ، وہ ذکی غلام، وہ لڑکا، وہ بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو اس کی پیدائش کے بعد پھر اس کی پیدائش سے متعلق بشارت نازل نہیں ہوتی، یعنی اللہ تعالیٰ پھر اس کو مخاطب کر کے یہ نہیں فرماتا کہ انا نبشرک، اس لڑکے کے متعلق کہ انا نبشرک بغلام، ہم تمہیں غلام کی بشارت دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی سنت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنے نبی یا ولی کو بچے کی بشارت دیتا ہے، اس کے بعد وہ بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کے بعد پھر وہ بشارت کبھی نازل نہیں ہوتی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے جس کے متعلق وہ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ اللہ کی سنت کبھی تبدیل نہیں ہوتی۔ تو بشارت کے وقت مبشر وجود دنیا میں موجود نہیں ہوتا۔ امام وقت حضرت عبدالغفار جمبہ علیہ السلام نے اپنے آرٹیکل نمبر 23 میں قرآن مجید کی 8 آیات کی روشنی میں بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی اس سنت کو بیان فرمایا ہے، تو اس کی تفصیل آپ وہاں سے پڑھ سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر۔